سورہ صف قرآن کی 61 سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اہم باتیں سکھاتے ہیں۔ نمبر 1، باتوں اور عمل میں سچائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو باتیں ہم کہیں ان پر عمل بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وعدہ کریں یا کوئی نیکی کی بات کریں لیکن خود اس پر عمل نہ کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اتحاد اور مضبوطی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ایک مضبوط اور جڑی ہوئی صف کی طرح ہونا چاہیے، جیسے جنگ میں فوجی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور مل کر اچھے کام کرنے چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، پچھلے نبیوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے تکلیفیں دیں، حالانکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن کچھ لوگ سچ کو قبول نہیں کرتے تھے۔ چوتھا پوائنٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ ان کے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں پوائنٹ، سچائی کی جیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دین اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن اللہ اپنے دین کو کامیاب کرے گا اور اسے پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ چھٹا، بہترین تجارت اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ایک زبردست سودا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں بہت بڑا انعام دیں گے، جنت۔ ساتواں پوائنٹ، دین کی مدد کرو۔ آخر میں اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی مثال دیتے ہیں جو ان کی مدد کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں۔ سورۃ الجمعہ قرآن کی 62 سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جمعہ کی اہمیت اور کچھ دوسرے قیمتی سبق سکھاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، اللہ کی پاکی اور بڑائی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح یعنی تعریف بیان کرتی ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا حکمت والا اور قدرت والا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، انہیں پاکیزہ اور نیک بنائیں، حکمت اور صحیح راستہ دکھائیں۔ تیسرا پوائنٹ، یہودیوں کا ذکر اور علم پر عمل۔ اللہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے پاس توریت تھی لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ صرف کتابیں رکھنا یا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ سبق یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں مگر اس پر عمل نہ کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ، جمعے کی نماز کی اہمیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو، کاروبار اور دنیاوی کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پانچواں پوائنٹ، دنیا اور آخرت میں توازن۔ جب نماز ختم ہو جائے
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم رزق یعنی روزگار کے لیے نکل سکتے ہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھنا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ، تجارت اور دنیاوی لالچ کا نقصان۔ سورت کے آخر میں اللہ ہمیں ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور لوگ تجارت کے لیے خطبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ غلط تھا، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ سورہ نمبر 63، یہ سورت منافقین، دوغلے لوگوں کے بارے میں ہے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں ان کی چالاکیوں، جھوٹ، دھوکہ دہی اور انجام کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ہم ان جیسے نہ بنیں۔ پہلا پوائنٹ، منافقوں کی جھوٹی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ چالاکی سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر یقین کریں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ، منافقوں کی چالاکیاں اور دھوکے۔ یہ لوگ چمکدار باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں، لیکن حقیقت میں ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کھوکھلے اور بیکار لکڑی کے ٹکڑے جو کسی کام کے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، ہر وقت ڈرتے ہیں کہ ان کی حقیقت کھل نہ جائے۔ تیسرا پوائنٹ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ یہ منافق لوگ دین اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ میٹھے بول بولتے ہیں، مگر اندر سے وہ دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بڑے نقصان میں ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، منافقوں کا انجام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پانچواں پوائنٹ، مال اور اولاد کا غرور نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال اور اولاد تمہیں دھوکہ نہ دے، اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہاں اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں پر فخر نہ کریں بلکہ اللہ کے دین پر چلیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ سورہ تغابن یہ 64 سورت ہے اور ایک مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، قیامت، دنیا کی حقیقتیں، آزمائش اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی آخرت میں ہے، نہ کہ دنیا میں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ نمبر 1، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کے دن کا نقصان۔ تغابن کا مطلب ہے نقصان اور فائدے کا دن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ فائدے میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ نقصان میں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ کامیاب ہوں گے، جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ نقصان میں ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ، دنیا کی حقیقت اور آزمائش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دولت اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔
اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اچھے عمل کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل اور پریشانی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبق یہ ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب کچھ بہتر کرے گا۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 ہے۔ اس سورت کو طلاق کی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں طلاق کے اسلامی احکام اور زندگی میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو اس کے اصول اور طریقے کیا ہیں، اور اللہ ہر مشکل کا حل نکالتا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ نمبر 1، طلاق کا صحیح طریقہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینا ضروری ہو جائے تو عورت کی عدت ویٹنگ پیریڈ کے حساب سے 2 طلاق دو۔ عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے جب تک کوئی بڑی غلطی نہ ہو۔ اللہ امید رکھتا ہے کہ شاید میاں بیوی صلح کر لیں۔ سبق یہ ہے طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو، بلکہ صبر اور سمجھداری سے کام لو، شاید رشتہ بچ جائے۔ دوسرا پوائنٹ، عدت ویٹنگ پیریڈ کے احکام۔ عورت کو 3 ماہ تک عدت میں رہنا ہوگا۔ اگر عورت حاملہ ہو تو عدت بچہ پیدا ہونے تک رہے گی۔ اس دوران شوہر کو خرچہ دینا ہوگا۔ سبق، اسلام میں عورت کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ اسے مالی یا جذباتی تکلیف نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر مشکل آسان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبق یہ ہے زندگی کی مشکلات میں گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری پریشانی کا حل نکال دے گا۔ چوتھا پوائنٹ، نافرمانی اور تباہ شدہ قوموں کا انجام۔ اللہ پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی تھی، جیسے فرعون اور اس کی قوم جو نافرمان تھی، پرانے زمانے کی بستیاں جو اللہ کی نافرمانیوں پر تباہ ہوگی۔ سبق، جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ کی عظمت اور قدرت۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبق، ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ سورہ نمبر 66 سورہ تحریم ایک مدنی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ایک خاص واقعے، ایمان کی مضبوطی، توبہ اور نیک بیویوں اور برے لوگوں کی مثالوں کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی محبت، سچی توبہ اور قیامت کے دن کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے کچھ چیزیں حرام کرنا۔ سورت کے آغاز میں ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کی خوشی کے لیے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اسے خود پر حرام مت کرو۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسرا موضوع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت۔ کچھ ازواج مطہرات نے ایسی باتیں کیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئیں۔ اللہ نے انہیں نصیحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرو، ورنہ اللہ ان سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام سب پر لازم ہے، چاہے وہ ان کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تیسرا پوائنٹ، ایمان والوں کو سچی توبہ کی دعوت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ قیامت کے دن اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو نور، روشنی عطا کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ چوتھا پوائنٹ، نیک اور برے لوگوں کی مثالیں۔ اللہ نے 4 عورتوں کی مثالیں بیان کی جن میں 2 نیک اور 2 بدکار تھیں۔ بری مثالیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود نافرمان تھیں اور اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ اچھی مثالیں، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ انہوں نے فرعون جیسے ظالم کے گھر میں رہ کر بھی ایمان کو نہیں چھوڑا اور اللہ سے جنت میں گھر مانگا۔ حضرت مریم علیہ السلام، نیک، پاک دامن اور اللہ کی فرما بردار۔ سبق، کسی کا خاندان یا رشتہ دار نیک ہو تو یہ کافی نہیں، ہر شخص کو خود نیک بننا ہوگا۔ ایمان اور عمل کا فیصلہ اللہ کرے گا، نہ کہ رشتوں کی بنیاد پر۔ سورۃ الملک کو بادشاہت کی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور زمین و آسمان کی بادشاہت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی عظمت، موت اور زندگی کی حقیقت، جہنم کے عذاب اور نیک لوگوں کی نجات کے بارے میں بتاتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، اللہ ہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ سبق، ہمیں اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے ساتھ گزارنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمائشی طور پہ دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ کی عظیم تخلیق، آسمان اور زمین۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور ان میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر تم دوبارہ بار بار دیکھو تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ رات کو آسمان پر تارے اللہ کی نشانیاں ہیں اور شیطانوں کو دور رکھنے کے لیے بھی ہیں۔ سبق، اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، اس کی قدرت کو پہچانو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ تیسرا پوائنٹ، جہنم میں جانے والوں کا انجام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے۔ جہنم کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ پچھتائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سبق، ہمیں دنیا میں اللہ کے نبیوں کی بات ماننی چاہیے ورنہ آخرت میں پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ کی نعمتیں اور شکر گزاری۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو ہمارے لیے آسان بنایا تاکہ ہم اس میں چلیں اور روزی کمائیں۔ اگر اللہ پانی کو زمین میں جذب کر دے تو کون ہے جو ہمیں پانی فراہم کر سکتا ہے؟ سبق، ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے زمین تک سب کچھ دیکھتا ہے۔ اگر اللہ عذاب بھیج دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبق، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جب اس سے غافل لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ سورہ نمبر 68،
سورۃ القلم کو قلم کی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شروعات نون قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جو وہ لکھتے ہیں سے ہوتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، حق اور باطل کے فرق، آزمائش، ناشکری اور قیامت کے دن کی جزا و سزا کے بارے میں سکھاتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قلم اور لکھائی کی قسم کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاگل نہیں ہیں بلکہ وہ سب سے عظیم کردار کے مالک ہیں۔ دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہی اصل میں گمراہ ہیں۔ سبق: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور بہترین اخلاق کی گواہی خود اللہ نے دی، ہمیں بھی ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، برے لوگوں کی نشانیاں۔ اللہ ایسے لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہیں جو برے کردار کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، چغل خور اور دوسروں پر الزام لگانے والے، نیکی سے روکنے والے، ظالم اور بدتمیز، دین کا مذاق بنانے والے۔ سبق: ہمیں ایسے برے اخلاق سے بچنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، آزمائش اور ناشکری، باغ والوں کی مثال۔ اللہ ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا جو انہیں اللہ نے دیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور ناداروں غریبوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے سوچا کہ صبح اٹھ کر پورا باغ خود کاٹ لیں گے تاکہ کوئی غریب نہ لے سکے۔ لیکن جب صبح گئے تو دیکھا کہ اللہ نے سارا باغ جلا دیا تھا اور وہ برباد ہو چکے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کاش ہم شکر گزار ہوتے۔ سبق: اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو ورنہ وہ انہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، قیامت کے دن کی سزا اور جزا۔ گناہ گاروں کے چہرے کالے ہوں گے، نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم فرمانبردار لوگوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ یقیناً نہیں۔ سبق: ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ عذاب میں ہوں گے۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ کے فیصلے پر صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت یونس نے اپنی قوم پر جلدی ناراض ہو کے اللہ سے دعا کی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر چکے تھے۔ سبق: مشکل وقت میں صبر اور دعا کرنا چاہیے، اللہ ہر مسئلے کا حل نکال دیتا ہے۔ سورۃ الحاقہ، یہ سورہ نمبر 69 ہے۔ یہ قیامت کے بارے میں ایک طاقتور سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت ایک یقینی حقیقت ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کے انجام، نیک اور بدکار لوگوں کے انجام اور قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ الحاقہ، قیامت ایک یقینی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقہ کا مطلب ہے یقینی ہونے والی چیز، یعنی قیامت۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ الحاقہ قیامت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا جس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ دوسرا پوائنٹ، پچھلی قوموں کا انجام، نافرمانی کا نتیجہ۔ اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر آندھی کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا۔ وہ یوں گر پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو انہیں زبردست چنگھاڑ، بجلی کے زوردار دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی
تو انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ، قیامت کے دن نیک اور بدکاروں کا انجام۔ اللہ نے قیامت کے دن کے مناظر بیان کیے ہیں۔ نیک لوگوں کا انجام، جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوش ہو کر کہیں گے، لو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ انہیں جنت کی نعمتیں دی جائیں گی اور وہ سکون میں ہوں گے۔ بدکاروں کا انجام، جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے انہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ افسوس سے کہیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو اس میں شک کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ سورۃ المعارج یہ 17ویں سورت ہے۔ یہ قیامت کے دن کی سختیوں، نیک اور برے لوگوں کے انجام اور انسان کی کمزوریوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن بہت مشکل اور طویل ہوگا اور صرف ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 1، قیامت کے مطالبہ کرنے والوں کا انجام۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب ضرور آئے گا اور اس دن کسی کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال جتنا طویل ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کے دن کے خوفناک مناظر۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ اڑتی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کو مدد نہیں دے سکے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ گار شخص کہے گا کہ کاش میں اپنی بیوی بچوں کو دے کر اپنی جان بچا لوں۔ سبق یہ ہے، قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ ہر شخص صرف اپنی فکر کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ، انسان کی کمزوریاں اور دنیا سے محبت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب دولت اور نعمت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس کمزوری سے بچ سکتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، کامیاب لوگوں کی نشانیاں۔ جو نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، جو اپنے مال میں سے غریبوں کو حق نکالتے ہیں، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو سچائی اور عدل پر قائم رہتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، منکروں کا انجام اور ان کا تکبر۔ کافر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ کاش انہیں مٹی بنا دیا جائے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں۔ سبق، تکبر اور قیامت کے انکار کا انجام جہنم ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے۔